ارشاد رب العالمین ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن و انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقوں کا ذکر کیا ہے، جن اور انسان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، پرندے، حیوانات، شجر و حجر، بحر و بر، معدنیات، ہوائیں، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف جنات اور انسان کا ذکر کیا، فرمایا ان کی تخلیق صرف اس لیے کی ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ وجہ ہے کہ جنات انسان سے تخلیق میں پہلے ہیں اور انسان بعد میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی تخلیق موجود تھی۔ جنات سے پہلے فرشتے ہیں، فرشتوں کے بعد جنات ہیں اور سب سے آخر میں انسان ہیں۔ لیکن انسان ترقی کرتے کرتے سب کو عبور کر گیا، جنات بھی پیچھے، فرشتے بھی پیچھے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ جنات صرف آگ ہے، فرشتے صرف نور ہیں۔ اور جب انسان کے بنانے کی باری آئی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے بنایا ہے، اس میں تھوڑی سی آگ رکھ دی، نور رکھ دیا، مٹی رکھ دی، ہوا اور پانی بھی رکھ دیا، یعنی انسان کو مرقع بنایا ہے۔ انسان سنبھل جائے تو نوریوں سے افسر ہو جاتا ہے اور اگر بگڑ جائے تو درندوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جنات کی عمریں بڑی بڑی لمبی عمریں، فرشتوں کی عمریں اور بھی زیادہ لمبی ہیں اور انسان کی عمر بہت چھوٹی ہے، مگر انسان اس چھوٹی عمر میں ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جنات اور فرشتے سب اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں جتنی بھی عرشی فرشی مخلوق ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ چاند، ستارے، آفتاب و مہتاب، اسی طرح ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، درختوں کی ٹہنیاں، پھل پھول، گھاس کا ایک ایک تنکا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف جنات اور انسان کا ذکر کیا ہے۔ رب کو پتا تھا انہی میں سرکش ہوں گے، انہی میں نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی پتا چلا کہ باقی تمام مخلوق بغیر کہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاست کر رہی ہے۔ انسان کو سمجھانے کے باوجود انسان نہیں سمجھتا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کی طرف کوئی اپنا پیغمبر نہیں بھیجا، صرف 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے
مبعوث فرمائے ہیں۔ سارے کے سارے پیغمبر انسانوں کے لیے آئے ہیں، اور نبیوں کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ولی بھی آئے ہیں، اور قیامت تک آتے رہیں گے جنات اور انسان کی ہدایت کے لیے۔ پتہ چلا انسان کتنا بڑا بے ہدایت ہے، اتنے بڑے بڑے ہدایت والے اس کی ہدایت کے لیے آ رہے ہیں، مگر یہ ہدایت کی طرف آتا ہی نہیں۔ نافرمانیاں کھاتا رحمان کا ہے اور اسی کے آگے اکڑ جاتا ہے۔ سارا رزق ساری نعمتیں رحمان دیتا ہے اور کام شیطانی کرتا ہے۔ اتنی بڑی اس میں آکڑ، اتنی بڑی اس کے اندر نافرمانی، اسی لیے فرمایا کہ انسان اگر نکل جائے، انسانیت کے دائرے سے نکل جائے تو یہ خون خار درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور سفر جائے تو پھر فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، کیونکہ تمام پیغمبر رب تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، اور پیغمبروں کی جماعت سب سے افضل ہے۔ اب جو شخص خدا کا اور اس کے پیارے مصطفیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، پھر اس کی زیارت کرنے کے لیے عرش کے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنات بھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، مگر ہمارے لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورہ جن نازل فرمائی ہے، آپ گھر جا کے اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے اور بڑی قد آور مخلوق ہے۔ شکر ہمیں نظر نہیں آتے، نہیں تو جب ہم بیٹھتے ہیں یہ ہم سے بچ بچا کے رہتے ہیں، اگر نظر آئے تو پھر شاید ہمیں بیٹھنے میں بھی دشواری ہو جائے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جن انسانوں سے ڈرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان جنات سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، اسی طرح سانپ یا کسی اور زہریلی مخلوق سے ڈرتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تمام مخلوقات جو ہیں انسان سے ڈرتی ہیں، بشرطے کہ انسان حضور کا پکا سچا غلام ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفادونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو جب ہم حضور کے غلام بن جائیں گے پھر ہمیں کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، پھر کوئی چیز ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، بس شرط یہی ہے حضور کی غلامی میں آ جائے، پھر ہر چیز پہ حکومت حضور کے غلام امتی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنات کے